19 صدی کے اوائل کی بات ہے کہ ہندوستان کے مختلف مسلم آبادی والے دیہاتیوں میں ارتداد کی آگ پھیلی اور مسلمان جو اپنے دین سے ناآشنا تھے وہ اس ارتدادی لہر کی لپیٹ میں آ گئے۔ اس آگ کو بجھانے اور ارتداد کی اس لہر سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے خود مسلمانوں میں سے ہی ایک درد مند دل رکھنے والی جماعت نے ہر ممکن کوشش اور جدوجہد کی۔ اسی دور میں مولانا محمد الیاس کاندہلوی نے ہریانہ میں خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی شروعات کی اور بعد میں اس کے لیے ایک ہمہ گیر تحریک چلائی جس نے 10-12 سال کے مختصر عرصے میں ہریانہ کی کایا پلٹ دی۔ یہی تحریک بعد میں تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی، جو کہ اس وقت ایشیا، افریقہ و یورپی ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ آج ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے کہ مولانا محمد الیاس نے کن حالات و مقامات میں اس تحریک کو شروع کیا، ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور اس تحریک نے اب تک مسلمانوں کی اصلاح اور تجدید و احیاء دین کے حوالے سے کون کون سے کارنامے انجام دیے۔ میو قوم دہلی کے آس پاس آلور، بھارت پور، گڑگاؤں اور دوسرے متصل علاقوں میں آباد ہے اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کی آبادی کی مجموعی تعداد 30 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ صدیوں پہلے حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے پیروان نے اس قوم میں اسلام کی شمع کو فروغ دیا، مگر افسوس کہ جلد ہی مسلمان سلاطین اور جاگیرداروں کی غفلت سے وہاں دینی تعلیم و تربیت کا کوئی نظام نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اسلام سے بہت دور چلے گئے۔ سید ابو الحسن علی ندوی نے اس دور کی تصویر ان الفاظ میں کی ہے: مسلمان کی طویل اور مسلسل غفلت اور اس قوم کی بے توجہی اور جہالت سے میں قوم کی دینی حالت اس درجے پر پہنچ گئی تھی جس کے بعد قومی ارتداد کے سوا کوئی درجہ نہ تھا۔ یہ قوم اسلام سے اتنی بیگانہ ہوئی تھی کہ غیر مسلم مورخین کو بھی اس بیگانگی کا احساس تھا۔ میجر پاولٹ آلور کی گیزٹ میں لکھتا ہے: میوات تمام تر مسلمان ہے، لیکن برائے نام ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہے جو ہندو زمینداروں کے ہے۔ وہ ہندوؤں کے کئی تہوار مناتے ہیں، ان کے ہاں پیلی چھٹی لکھنے کے لیے یا شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے برہمن پنڈت بھی ہوتے ہیں۔ ایک رام کے لفظ کو چھوڑ کر وہ ہندوانہ نام بھی رکھتے ہیں۔ بکثرت سنگھ ان کے ناموں کا اخیر جز ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: میوات اپنے مذہب اسلام سے بہت ناواقف ہے، کھال کھال کوئی کلمہ جانتا ہے، ان کا لباس حقیقاً ہندوانہ ہے۔ میجر پاولٹ آگے لکھتے ہیں: میوات اپنی عادات میں آدھے ہندو ہے، ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی مسجدیں ہے۔ ان کٹھن مشکل حالات و مقامات میں مولانا الیاس نے دعوت و تبلیغ کی یہ تحریک چلائی اور مدت قلیل میں وہاں کی کایا پلٹ دی۔ پورا علاقہ دین کی طرف راغب ہوا اور اسی کے نتیجے میں جس علاقہ میں کوسوں مسجدیں نظر نہ آتی تھی، اب وہاں ہر گاؤں میں سینکڑوں مسجدیں دکھائی دیتی ہے جن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ کئی اسلامی مدارس بھی قائم ہو گئے ہیں، حفاظ کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اسلامی شریعت کی وقت و محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ بقول سید مودودی، مولانا محترم یعنی مولانا الیاس نے خود اس قوم کے مبلغوں سے اس کی اصلاح کا کام لیا۔ ان کی پہم کوششوں کا نتیجہ جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں یہ ہے کہ بعض علاقوں میں گاؤں کے گاؤں ایسے ہے جہاں ایک بچہ بھی آپ کو بے نمازی نہ ملے گا۔ دیہات کی وہ مسجدیں جہاں یہ لوگ مویشی باندھتے تھے، آج وہاں 5 وقت اذان اور جماعت ہوتی ہے۔ یہ انقلاب اور تبدیلی محض ایک مخلص آدمی کی محنت و کاوش کا ثمرہ ہے۔ مولانا محمد الیاس نے دعوت و تبلیغ کے لیے محنت، جدوجہد، گشت و سفر کا طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے گشت کا عمل شروع کیا اور دوسروں کو بھی دعوت دی کہ وہ اللہ کی راہ میں نکل کر مسلمانوں میں دین کے بنیادی اصول و ارکان کی تبلیغ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا محمد الیاس نے یہ محسوس کیا کہ لوگ عام طور پر دنیاوی مشاغل میں پھنس کر دین سیکھنے اور علم حاصل کرنے پر آمادہ نہیں ہو جاتے۔ اس لیے مولانا محمد الیاس نے یہ پالیسی اپنائی کہ انہیں عارضی طور پر
ترک وطن اور غربت اختیار کرنے پر آمادہ کیا تاکہ کچھ وقت کے لیے یکسو ہو کر وہ دین اور علم سیکھے اور اچھے اخلاص سے متصف ہو۔ مولانا محمد الیاس لکھتے ہیں، ہم نے جماعتیں بنا کر دین کی باتوں کے لیے نکلنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہی بنیادی اصل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود گشت کیا کرتے تھے۔ مولانا محمد الیاس نے جن امور کی طرف جماعت میں نکلنے والوں کو توجہ برتنے اور عملانے پر زور دیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے: کلمہ طیبہ کی تصحیح و تلقین، تحصیل علم و ذکر، دین کے کام میں وقت لگاتے رہنا، حسن اخلاق، نیت کی درستگی یعنی ہر عمل نیت کی درستگی کے ساتھ انجام دینا۔ مولانا کو اس حقیقت کا بخوبی احساس تھا کہ اصل اہمیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے اور دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کو مرکزی اہمیت حاصل نہ رہی تو دین ازمہلال کا شکار ہو جائے گا، عبادتیں قبول نہیں قرار پائیں گی اور دین کے درخت کی شاخیں اور پتیاں مر جائیں گی۔ من جملہ تبلیغی جماعت بہت سی خصوصیات کی حامل تنظیم ہے، لیکن ساتھ ہی بانی جماعت کی اصل نقطہ نظر کو نظر میں نہ رکھ کر اس میں مختلف خامیاں اور کمزوریاں پیدا ہو گئی ہے، جن میں سے کچھ اس طرح ہے: اسلام افراط و تفریق کے بجائے میانہ روی اور اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ محبت یا نفرت میں حدود تجاوز کرنا اسلام کے مزاج کے مخالف ہے۔ تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد میں تبلیغی بزرگوں کے ساتھ عقیدت کا ایسا اظہار دیکھنے میں مل رہا ہے جس سے شیخ پرستی کی وہ بو آ رہی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ بزرگوں کی ایسی عقیدت و محبت کا اظہار کہ اگر دین کے کام کو نقصان بھی پہنچے تو کوئی پرواہ نہیں مگر بزرگوں پر آنچ نہ آنے پائے، جس کی واضح مثال تبلیغی جماعت کا حالیہ انتشار ہے، جس کی وجہ سے جماعت دو حصوں میں بڑھ چکی ہے۔ طرز عمل میں غلو اور شیخ پرستی کو نشانہ بناتے ہوئے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں: تبلیغی جماعت کا ایک رخ پر چل کھڑا ہونا دین کا تقاضا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہے ان میں سے یہ کسی کی تعلیم نہیں ہے۔ آگے تبلیغی احباب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اگر جماعت کے اکابرین پر کوئی کتنے ہی اخلاص کے ساتھ تنقید کرے تو اسے جماعت کا مخالف نہ سمجھے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام اکابر معصوم عن الخطا ہے اور ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی اور کوئی ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتا؟ خدا کے لیے ایسے خیالات کو ختم کرو، یہ خیالات تمہیں امت سے کاٹ کر رکھ دیں گے اور تمہیں فرقہ بنا دیں گے۔ یہ تحریک بدقسمتی سے اب چند چیزوں کی غلام ہو کر رہ گئی ہے، نماز، روزہ، ذکر وغیرہ پر ہی یہاں قناعت کی جاتی ہے، اور جو اصل مقصد بانی جماعت کے پیش نظر تھا اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں کی جاتی۔ یہ تحریک آج محض تحریک صلات بن کر رہ گئی ہے، جو کہ اس کے بانی کا اصل خواب نہ تھا۔ علم کے حوالے سے بھی تبلیغی حضرات ظرف تنگنائی کے شکار ہے۔ صرف تبلیغی نصاب کا مطالعہ لازمی ہے، یہ بہت سنگین غلطی ہے، اسے دور کرنے میں ہی دعوت دین کی عافیت ہے۔ آخر کار ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تبلیغی احباب کو چاہیے کہ ان نقطوں کی طرف توجہ اور ان پر نظر ثانی کر کے ان کی اصلاح کی جائے۔ رہی یہ بات کہ اس تحریک سے امت کو کیا فائدہ پہنچا ہے تو اس کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم آئے روز ان حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کتنے ہی بھولے بھٹکے ہواؤں کو اس تحریک نے اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، ان کی اصلاح کر کے انہیں سیدھی راہ پر لا کھڑا کیا۔ اسلامی عبادات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے میں ان کا کردار بہت ہی مؤثر رہا ہے۔ خدائے ذوالجلال اس جماعت سے وابستہ افراد کو اجر عظیم سے نوازے۔